بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلبہ کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم نور الانوار کے سبق نمبر 281 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے دوسری صورت کی حقیقت۔ آج کے سبق میں ہم دوسری جو مثال تھی اس کی وضاحت سنیں گے، چونکہ گزشتہ سبق میں دو مثالیں پیش کی گئی تھی۔ ایک تو یہ تھا کہ میں اس گندم سے نہیں کھاؤں گا، کسی نے قسم کھائی لا یأکل من هذه الحنطة کہ وہ اس گندم سے نہیں کھائے گا، اور دوسری جو صورت تھی وہ کہ کسی نے قسم کھائی کہ لا یشرب من هذا الفرات کہ وہ اس نہر سے نہیں پیے گا۔ تو اب وہ گندم سے نہیں کھائے گا، اس کی وضاحت تو ہم نے سن لی کہ گندم سے نہیں کھائے گا کی حقیقت کیا ہے اور مجاز متعارف کیا ہے، اور امام اعظم کا مذہب کیا ہے اور صاحبین کا مذہب کیا ہے۔ تو وہ تفصیل تو ہم نے سن لی کہ گندم کو اس وقت بھی، چونکہ یہ حقیقت مستعملہ ہے، عمل ممکن ہے، اس کو ابالا جاتا ہے، اس کو بھونا جاتا ہے، پھر اس کو چبا کے کھایا جاتا ہے، تو لہٰذا امام اعظم کے نزدیک جو حقیقت مستعملہ ہوتی ہے تو وہاں حقیقت پہ عمل جو ہے وہ ممکن ہوتا ہے، تو پھر حقیقت پہ ہی عمل ہوتا ہے، مجاز پہ عمل نہیں کیا جاتا۔ تو جبکہ صاحبین کے ہاں مجاز متعارف یا پھر مجاز۔ تو بہرحال یہ تفصیل تو ہماری گزشتہ سبق میں ہو گئی تھی۔ آج جو دوسری مثال تھی، یعنی کسی نے یہ قسم کھائی کہ وہ اس نہر سے نہیں پیے گا، تو اس کی وضاحت چونکہ نہیں ہوئی تھی تو آج ہم اس پر کلام کریں گے۔ تو آج کے سبق کی عبارت اور اس کے ترجمے کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج کے ہمارے سبق کی جو عبارت شروع ہوتی ہے وہ حقیقت ثانی ان یشرب من الفرات سے شروع ہوتی ہے۔ تو مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں وحقیقت ثانی ان یشرب من الفرات بطریق القرع وهي مستعملة كما هو عادة أهل البوادي ولكن المجاز غالب الاستعمال وهو أن يشرب من غرف أو إناء يتخذ فيه الماء منها۔ اور دوسری صورت کی حقیقت یہ ہے کہ فرات سے منہ لگا کر پیے، اور یہ مستعمل ہے جیسا کہ جنگل میں رہنے والوں کی عادت ہے، لیکن مجاز غالب الاستعمال ہے، اور وہ یہ ہے کہ چلو سے پانی پیے یا ایسے برتن سے پانی پیے کہ جس میں فرات کا پانی رکھا جاتا ہے۔ فَعِنْدَهُ يَحْنَثُ بِالْقَرْعِ فَقَطْ وَعِنْدَهُمَا بالإناء والغرف او بہما۔ تو بس امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک فقط منہ لگا کر پینے سے حانث ہو جائے گا، اور صاحبین کے نزدیک برتن اور چلو سے یا ان دونوں سے اور منہ لگا کر پینے سے حانث ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں وَلَوْ شَرِبَ مِن نَهْرٍ مُنْشَعِبٍ مِنَ الْفُرَاتِ لَا يَحْنَثُ لِأَنَّهُ انْقَطَعَ اسْمُ الْفُرَاتِ عَنْهُ بِخِلَافِ مَا إِذَا قِيلَ مِن مَاءِ الْفُرَاتِ فَإِنَّهُ يَحْنَثُ بِالْاتِّفَاقِ وَهَذَا كُلُّهُ إِذَا لَمْ يَنْوِ فَإِنْ نَوَى شَيْئًا فَعَلَى حسب ما نوا۔ اور اگر حالف نے ایسی نہر سے پانی پیا جو نہر فرات سے نکلتی ہے تو وہ حانث نہیں ہوگا، کیونکہ اس سے فرات کا نام کٹ چکا ہے، اور برخلاف اس صورت کے کہ جب من ماء الفرات کہا جاتا، کیونکہ اس صورت میں حالف بالاتفاق حانث ہو جاتا۔ یہ تفصیل اس وقت ہے جب حالف نے نیت نہ کی ہو، اور اگر اس نے کوئی نیت کی ہو تو اس کی نیت کے مطابق پھر حکم بھی ہوگا۔
جی طلبہ کرام، یہ ہمارے آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ تھا جو آپ نے سماعت کیا۔ آئیے اب آج کے سبق کی وضاحت اور تشریح کی طرف بڑھتے ہیں اور سبق کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ صاحب نور الانوار ملا جیبن اللہ رحمہ نے فرمایا کہ دوسرے کلام یعنی واللہ لا اشرب من ھذا الفرات کے حقیقی معنی یہ ہیں کہ حالف منہ لگا کر دریائے فرات سے پانی نہیں پیے گا۔ من حاضر فرات میں من چونکہ ابتدائے غائب کے لیے ہے، اس لیے یہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ پانی پینے کی ابتدا دریائے فرات سے ہو، اور یہ اس وقت متحقق ہوگا جب کہ پینے کے لیے چلو اور برتن وغیرہ کو واسطہ نہ بنایا گیا ہو، بلکہ بغیر ان واسطوں کے دریائے فرات سے منہ لگا کر پانی پیا گیا ہو۔ بہرحال دریائے فرات سے منہ لگا کر پانی پینا اس کلام کی حقیقت ہے، اور دریا سے منہ لگا کر پینا مستعمل اور مروج بھی ہے، جیسا کہ صحرا نشین اور چرواہوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ دریا سے منہ لگا کر پانی پی لیتے ہیں، اور برتن یا چلو میں پانی لینے کی زحمت وہ گوارا نہیں کرتے۔ اور اس کلام کے مجازی معنی یہ ہیں کہ حالف چلو یا برتن میں لے کر دریائے فرات کا پانی نہیں پیے گا، یعنی چلو اور برتن میں لے کر پانی پینا اس کلام کے مجازی معنی ہے، اور یہ مجاز غالب الاستعمال بھی ہے اور غالب الفہم بھی ہے، یعنی زیادہ استعمال بھی اور سمجھ میں بھی یہی آتا ہے۔ غالب الاستعمال تو اس لیے ہے کہ عام طور پر لوگوں کی عادت یہی ہے کہ وہ برتن یا چلو میں لے کر پانی پیتے ہیں، اور غالب الفہم اس لیے ہے کہ جب یوں کہا جائے کہ فلاں علاقہ کے لوگ دریائے فرات سے پیتے ہیں، تو اس سے یہی سمجھا جاتا ہے کہ وہ لوگ وہ پانی پیتے ہیں جو دریائے فرات کی طرف منسوب ہو، یعنی دریائے فرات کا پانی پیتے ہیں۔ یہ ہرگز نہیں سمجھا جاتا کہ فرات سے منہ لگا کر پانی پیتے ہیں۔ بہرحال چلو یا برتن وغیرہ میں پانی لے کر پینا اس کلام کا مجاز متعارف ہے۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک مجاز متعارف کی بنسبت حقیقت مستعملہ پر عمل کرنا چونکہ زیادہ مناسب ہے، اس لیے اس صورت میں ان کے نزدیک اگر حالف دریائے فرات سے منہ لگا کر پانی پیے گا تو حانس ہوگا، اور اگر چلو یا برتن میں لے کے پیے گا تو حانس نہیں ہوگا۔ اور صاحبین رحمہم اللہ کی ایک روایت کے مطابق چونکہ صرف مجاز پر عمل کرنا والا ہے، اس لیے اس روایت کے مطابق چلو یا برتن میں لے کر پینے سے حالف حانس ہو جائے گا، اور دریا سے منہ لگا کر پینے کی صورت میں حانس نہیں ہوگا۔ اور دوسری روایت کے مطابق چونکہ عموم مجاز پر عمل کرنا یہ اولا ہے، اس لیے اس روایت کے مطابق حالف اگر چلو یا برتن میں لے کر پیے گا تو بھی حانس ہو جائے گا، اور اگر دریائے فرات سے منہ لگا کر پیے گا تو بھی حانس ہو جائے گا۔ اب شارح فرماتے ہیں کہ مذکورہ حالف نے اگر ایسی نہر سے پانی پیا جو نہر فرات سے نکلتی ہے تو وہ حانس نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نہر سے فرات کا نام ختم ہو چکا ہے، لہذا اس نہر سے پانی پینے کو فرات سے پینا ہرگز نہیں کہا جائے گا، اور جب اس نہر سے پینا فرات سے پینا نہیں ہے تو اس کے پینے سے حانس بھی نہیں ہوگا۔ ہاں اگر حالف من حاضل فرات کی جگہ بھی مائل فرات کہتا کہ وہ فرات کا پانی نہیں پیے گا تو مذکورہ نہر سے پی کر بالاتفاق وہ حانس ہو جاتا، کیونکہ حالف کی مراد یہ ہے کہ وہ پانی جو فرات کی طرف منسوب ہے نہیں پیوں گا، اور جو نہر دریائے فرات سے نکل کر آئی ہے اس کا پانی دریائے فرات ہی کی طرف منسوب ہوگا، یعنی اس نہر میں پانی کے منتقل ہونے سے اگرچہ فرات کا نام کٹ گیا ہے لیکن یہ پانی فرات ہی کا پانی ہے اور فرات ہی کی طرف منسوب ہے،
اور جب یہ پانی فرات کی طرف منسوب ہے تو حالف اس پانی کے پینے سے حانس ہو جائے گا۔ تو شارح فرماتے ہیں کہ مذکورہ اختلاف اور تفصیل اس صورت میں ہے جب کہ حالف نے کوئی نیت نہ کی ہو، لیکن اگر حالف نے کسی ایک کی نیت کر لی ہو تو اس صورت میں اس کی نیت کے مطابق ہی حکم ہوگا اور اس میں کسی طرح کا کوئی پھر اختلاف بھی نہیں ہوگا۔ جی طلبہ کرام، یہ ہمارے آج کے سبق کی عبارت، اس کا ترجمہ اور اس کی وضاحت تھی جو آپ نے سماعت کی۔ آج کے سبق کو اچھی طرح سمجھیں اور اس کے خلاصے کو رجسٹر پر لکھیں، اور اس کو سابقہ جو ہمارا مسئلہ تھا، جو پہلی مثال تھی، اس پہلی صورت اور دوسری صورت کو اکٹھا کر کے اپنا خلاصہ رجسٹر میں لکھیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنا سے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔